مطلب آڈیٹرس ودرا کر لیں انگیجمنٹ سے، یا دوسرا چانس کیا ہو سکتا ہے کہ آڈیٹرز رپورٹ میں اب وہ جو انکنسسٹنسیز ہیں ان کو ڈسکرائب کر دیں کہ جناب نا میں نے اینول رپورٹ دیکھی، اس میں ڈائریکٹر رپورٹ تھی، ٹھیک ہے، اس میں جو کلائنٹ ہے اس نے یہ چیزیں رپورٹ کی ہیں اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں یہ ہیں، تو لہٰذا یہ دونوں انکنسسٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ انکنسسٹنسی آپ جو ہے رپورٹ کر لیں۔ دوسرا ہے جی، اگر آڈیٹرس کو تمام انفارمیشنز آڈٹ رپورٹ کے بعد ملے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کیس میں کیا ہوگا، بعد ملے یا کچھ بعد میں ملے کچھ پہلے مل جائے، ٹھیک ہے، اگر کچھ بعد میں ملے کچھ پہلے مل جائے تو سیدھی سی ہے، آڈیٹرس اپنی آڈٹ رپورٹ کی ادر انفارمیشن کے بارے میں جا کے لکھ دیتے ہیں کہ ہمیں اس ڈیٹ تک یہ انفارمیشن مل گئی تھی اور یہ ابھی نہیں ملی تھی، ٹھیک ہے، جب ملے گی ہم آپ کو مطلب اگر کوئی انکنسسٹنسی نظر آئی تو رپورٹ کر دیں گے، اگر نہیں تو نہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب انفارمیشن مل جائے گی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ انفارمیشن کنسسٹنٹ ہے تو ٹھیک ہے، اگر انکنسسٹنٹ ہے تو کوئی مطلب جو ہے نا ہم الگ سے کوئی ایڈینڈم یا الگ سے کوئی پیج آڈٹ رپورٹ کا وہ ایشو کر دیں گے اس پہ ڈیٹ لکھ کے، ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے اگر کنسسٹنٹ ہے تو بالکل ٹھیک ہے، پھر ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے لائن ادھر یہی لکھی تھی کہ اگر کوئی انکنسسٹنسی ہوئی تو رپورٹ کریں گے، تو اگر ہے ہی نہیں تو پھر ہم رپورٹ بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری ہے کہ اگر آپ کو آڈیٹرز رپورٹ کے بعد انفارمیشنز ملے تو ریویو آف آڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بیکم نیسیسری، مطلب دیکھیں نا دو چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں تو ایک دونوں میں سے یا تو دونوں ٹھیک ہے یا ایک ٹھیک ہے ایک غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اب پہلا کیس ہے کہ آڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ غلط ہے، اس میں ریویژن ہونی چاہیے تھی، تو پھر دوسرا ٹھیک ہے غلط ہے تو اس میں پھر اب کیا کریں گے، دی آڈیٹر شیل فالو دا ریلیونٹ ریکوائرمنٹس آف آئزہ 560، سبسیکوینٹ ایونٹس کا جو اسٹینڈرڈ ہے ہم پھر اس کو فالو کریں گے، ٹھیک ہے۔ مطلب اس میں کیا لکھا ہو ابھی ہم پڑھنا ہے، اس پہ انشاءاللہ لیکچر اپلوڈ کرتا ہوں، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ڈسکلوجر دے دینا ہے اکاؤنٹس میں، ٹھیک ہے، سبسیکوینٹس ایونٹس کا آڈیٹرز نے اپنی رپورٹ کی ڈیٹ بڑھا لینی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اب وہ جو ہے نا اس کو ایویڈنس جو ہے نا بعد میں ملے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کے کام کرنے ہیں۔ دوسرا کیس کیا ہو سکتا ہے کہ نہیں جی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ٹھیک ہے، ادر انفارمیشن میں کوئی مسئلہ ہے، اگر مینجمنٹ ٹھیک کروا لیتی ہے ٹھیک ہے ویل اینڈ گڈ، نہیں مطلب ریفیوز کر دیتی ہیں تو آڈیٹر شیل نوٹیفائی ہز کنسرن ٹو دوز چارج ود گورننس اینڈ ٹیک اپروپریٹ ایکشن۔ دوسرا ہے جی ان کو بتائے اور کہے کہ یہ ایشوز ہیں، ٹھیک کروا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اپنی آڈٹ رپورٹ کا وہ جو ادر انفارمیشن کا پارا ہے اس کو امینڈ کر لیں، اس میں بتا دیں کہ یہ انکنسسٹنسیز ہیں۔ مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس فائنڈ آؤٹ، مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ ادر انفارمیشن دیٹ از ریلیٹڈ ٹو میٹر اپیئرنگ ان دا آڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ دیٹ از کریکٹلی اسٹیٹڈ، ٹھیک ہے، مطلب آپ کو کوئی فیکٹس میں مطلب ایک تو فگرز ہیں، مطلب فگرز میں کوئی انکنسسٹنسی ہو، دوسرا ہے فیکٹ میں، فگرز میں ہے تو پتہ چل جاتا ہے، فیکٹ میں لکھی چیزیں نا تو وہ ججمنٹل ہوتی ہیں، مطلب اوپینینس ہوتے ہیں، اب وہ چیزیں ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں غلط بھی ہو سکتی ہیں، مطلب آڈیٹرس کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق چیزیں شاید نہ ہوں، ٹھیک ہے، لیٹس وہ جیسے اس میں لکھا ہو کہ جناب جو ہے نا ہماری ایکسپورٹس اگلے سال جو ہے نا وہ $100 بلین کی ہو جائیں گی اور امپورٹ ہے وہ 0 کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو مطلب ملک کے حالات کچھ اس طرح کے کہ اسپورٹس جو ہے نا وہ مطلب دوسرے کنٹریز نہیں لے رہے یا ڈیمانڈ کم ہے، کوئی بھی ریزنس ہے، یا جو دوسرے ادر کنٹریز ہیں ان کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ زیادہ چیپر دین یور کنٹری ہیں، تو مطلب آپ اس کو اچیو نہیں کر سکتے، اس طرح کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جو فیکٹس میں مسئلے مسائل ہیں انکنسسٹنسیز ہیں، تو اس طرح کی چیز میں بھی آپ مینجمنٹ سے ڈسکس کرتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ کائنڈلی آپ اس کو جو ہے وہ ٹھیک کر لیں، ٹھیک ہے۔ ریکویسٹ مینجمنٹ ٹو کنسلٹ ود دا کوالیفائڈ تھرڈ پارٹی اینڈ آڈیٹر شیل کنسیڈر دا ایڈوائس، یا مینجمنٹ اس کو اسٹل مطلب کوئی کہ نہیں ہم نے ٹھیک نہیں کرنا یہی ایسے ہے، تو انہیں ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ جو کسی تھرڈ پارٹی کا نا اس پہ ایڈوائس لے دیں ہمیں کائنڈلی، تاکہ ہمیں جو مزید جو ہے نا وہ تسلی ہو جائے گی، ہاں ٹھیک ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ کر دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے پھر آڈیٹر شیل نوٹیفائی از کنسرن ٹو دو چارج ود گورننس، جو ہے نا ان کو بتائے اور ایکشن لے لیں، اگر رپورٹ ایشو نہیں ہوئی ابھی تک تو رپورٹ کو اپنی کو امینڈ کر لیں، اور اگر رپورٹ ایشو ہو چکی ہے تو پھر جو ہے وہ اس کو اپنا جو مطلب لیگل ایڈوائس لے لیں۔ لیگل ایڈوائس میں کیا ہو سکتا ہے کہ ایک نیا پیج شیئر کر دیں، ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ، یوزرز کے ساتھ،
کہ ہم نے ایک آڈٹ رپورٹ ایشو کی تھی فلاں ڈیٹ کو، اس پہ یہ اوپینین دیا تھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا، لیکن چونکہ کچھ انفارمیشن نہیں ملی تھی جو اب ملی ہیں ہمیں، کیونکہ ہم نے رپورٹ میں بھی لکھا تھا کہ جب ملیں گی تو رپورٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے. اب جب ملی ہیں تو ان میں انکنسسٹنسی ہے، تو لہٰذا ہمارا اس پہ یہ اوپینین ہے. تو جو بھی اس سے کنسرنڈ بندے ہیں نا وہ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ بڑی پریکٹیکل چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. خاص طور پہ جو فرمز کے پارٹنر ہیں وہ ان چیزوں کو مطلب بہت ہی ڈیپلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہ موسٹلی ہوتا نہیں ایسے، مطلب چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہی چل رہی ہوتی ہیں، کوئی ایشو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو فلی آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئی ہوں گی. میں نے پریکٹیکل وے میں ایک مطلب فرینکلی وے میں آپ کو چیزیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو چیزیں سمجھ آئیں گی. ایک دفعہ ہم اس کو نا اسٹینڈرڈ سے بھی ویٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اسٹینڈرڈ ہے. اسکوپ دیا ہوا ہے سب سے پہلے کہ کب اپلیکیبل ہوگا عدل انفارمیشن پہ. عدل انفارمیشن کیا ہوتی ہے کہ تمام فائنینشیل اور نان فائنینشیل انفارمیشن، ٹھیک ہے، مطلب فگرز یا اس طرح کے فیکٹس کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، کل کو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، جو ٹھیک ہے جی ملک بڑی اچھی سمت میں چلنے لگ جائے گا، امپورٹس پہ جو گورنمنٹ کی ریسٹرکشن ہے وہ ہٹ جائیں گی، اسٹیٹ بینک ڈالر باہر بھیجنے کی اجازت دے دے گا. اس طرح کی چیزیں بھی جو ہے نا وہ آ سکتی ہیں. ادر دین فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اینڈ آڈیٹرز رپورٹ عدل انفارمیشن کی ڈیٹیل ہے، ڈیفینیشن ہے. اس کے بعد آڈیٹرز کے آبجیکٹیو کیا ہیں؟ دا آبجیکٹیو آف دا آڈیٹر ہیونگ ریڈ دی ادر انفارمیشن، ٹھیک ہے. آپ کو پورے اسٹینڈرڈ میں جو لفظ نظر آئے گا وہ ریڈ آئے گا، مطلب اس پہ ہمارا کوئی اوپینین دینا یا کنکلوژن دینا پرپز نہیں ہوتا، نہ ہماری رسپانسبلٹی ہوتی. ہم نے ریڈ ضرور کرنا ہوتا ہے، اور اس ریڈنگ کے دوران اگر ہمیں کوئی انکنسسٹنسی ویدر ان دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اور ویدر ان دی آڈیٹرز رپورٹ نظر آئے، دین وی آر گوئنگ ٹو ہینڈل اٹ اکارڈنگلی ایز پر دی گائیڈنس سجیسٹڈ بائی دی اسٹینڈرڈ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ اس کے آبجیکٹیو پڑھ لیجئے گا. اس کے بعد اینول رپورٹ کی ڈیفینیشن ہے کہ اینول رپورٹ میں کیا ہوتا ہے. تو اینول رپورٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ڈاکومنٹس آر کمبینیشن آف ڈاکومنٹس پریپیئرڈ آن اینول بیسس بائی مینجمنٹ یا دوز چارج ود گورننس فار دیئر اسٹاک ہولڈرس، یہ وہ اس طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے، اسٹیک ہولڈرس. اوبٹیننگ دی ادر انفارمیشن میں کیا ہے کہ آپ نے مینجمنٹ کے ساتھ اپروپریٹ ارینجمنٹ بنانے ہیں، اور ان کے ساتھ کے بھی ٹائملی ہمیں انفارمیشن دے دیجیے گا، ٹھیک ہے. اور اگر نہیں دیں گے تو ہم آڈٹ رپورٹ میں لائن لکھیں گے، تو جب اویلیبل ہوں گی تب دیجیے گا. اگر ٹھیک دی تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم جو ہے نا پھر اس پہ اپنا اوپینین چینج کریں گے. اس کے بعد ہے ریڈنگ اینڈ کنسیڈرنگ دی ادر انفارمیشن. آپ نے ریڈ کرنا ہے اور ان کو کنسیڈر کرنا ہے، ٹھیک ہے. کنسیڈریشن یہی ہے کہ مٹیریل انکنسسٹنسی نہ ہو ادر انفارمیشن میں اور آڈیٹرس کے نالج میں، ٹھیک ہے. رسپونڈنگ وین اے مٹیریل انکنسسٹنسی اپیئرس ٹو ایگزسٹ اور ادر انفارمیشن اپیئرس ٹو مٹیریلی مسٹیٹڈ، ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، if the auditors identify that a material inconsistency appear to exist or becomes appear that other information appears to materially misstated, the auditor shall discuss the matter with management. ٹھیک ہے، تو یہ مٹیریل انکنسسٹنسی آپ اس کو امینڈ کر لیں. یا اگر آڈیٹرس کی اپنے نالج کی کوئی فرق ہے، مطلب لیٹس سپوز کوئی لیک آف نالج ہے، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ چیزیں مطلب ہمارے فیلڈ کی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. کلائنٹ کا جو بزنس ہوتا ہے یا انہوں نے جو چیز پہ اپنا اوپینین دیا ہوتا ہے رپورٹ میں لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کیس کے لیے ہمیں پھر کیا کرنا پڑتا ہے کہ اپنے نالج کو یا تو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے یا کلائنٹ سے تھرڈ پارٹی کی لیگل ایڈوائس لینی پڑتی ہے. جیسے CSR ایکٹیویٹیز ہیں یا جو ESG اکنامک سوشل گورننس کے ڈسکلوجرس آج کل بڑے امپورٹنس ہے ان کی چیزوں کا، اور بڑے مطلب ایک ہارڈ ٹاپک بنے ہوئے ہیں. اس پہ اکثر مطلب جو میں یہ تو نہیں کہتا کسی کو پوائنٹ آؤٹ کیا، لیکن اگر آڈیٹرس کے کسی کے نالج مطلب اپڈیٹڈ نہیں ہے تو وہ جو ہے نا دوسری کمپنیز کی اس کے پہ رپورٹ بھی مانگ رہے ہوتے ہیں یا ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے نا تھرڈ پارٹی سے لیگل ایڈوائس دے دیں. ان کی بات بھی ٹھیک ہے کیونکہ ہماری فیلڈ نہیں، ہم ایکسپرٹ نہیں ہیں نا، ہم تو مطلب اپنی ایریاز کے ایکسپرٹ ہیں، ٹھیک ہے. اب جیسے ایکچولی کی رپورٹ ہے وہ اسی لیے تو لیتے ہیں کیونکہ ہماری فیلڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اسٹینڈرڈس بھی ہمیں الاؤ کرتے ہیں کہ آپ ایکسپرٹ کی رپورٹ لے لیں ISO 620، ٹھیک ہے. تو اسی بیس پہ ہم اس کو لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد if the auditor conclude that material misstatement exists in the other information prior to the date of audit report، تو کیا کرنا ہے، ہم نے اس کی امپلیکیشن سوچنی ہے، ٹھیک ہے. یہ ہم نے پڑھ لیا ہے کیسے کرنی ہے، آپ اس کو پڑھیے گا. سمری سے میں نے بتا دیا اس کو.
اگر ریزولو ہو جائے ٹھیک ہے، ورنہ آپ وڈرول کر دیں، کہہ دیں کہ ہم نہیں آپ کو آڈٹ کر رہے بھائی، آپ تو جو ہے چیزوں کو صحیح نہیں کر رہے. کیونکہ اس سے دیکھیں نا مینجمنٹ کی جو انٹیگریٹی ہے اٹس ان ڈاؤٹ، وہ ڈاؤٹ میں آتی ہے. ٹھیک ہے. If the auditor conclude that a material misstatement exists in other information obtained after the date of audit report، تو پھر اس کا پھر وہی ہے، مطلب آپ نے اگر فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ ایسا 560 کے انڈر اس کو ٹھیک کریں، مطلب سبسیکوینٹ ایونٹ کے انڈر، کہ اگر مینجمنٹ کو کہیں کہ جناب اس کو جو ہے نا ڈسکلوز کریں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں پراپرلی کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ جو ہے نا اپنا اوپینین چینج کر لیں. ٹھیک ہے. آڈیٹرز رپورٹ اگر آپ نے دے بھی دی ہے تو آپ کسی سے لیگل ایڈوائس لے لیں کہ اس کیس میں کیا کروں. ٹھیک ہے. تو اس کیس میں یہی ہوتا ہے کہ ایڈنڈم شیئر کر لیتے ہیں ہم اسٹاک ایکسچینج پہ آڈیٹرز اپنا، کہ جو ڈیٹ جو فلاں ڈیٹ کو ہم نے رپورٹ ایشو کی تھی وہ ٹھیک تھی، مطلب لیکن اب جو ہے نا یہ سرکمسٹانسز ہیں ہمیں بعد میں پتہ چلا ہے، تو لہٰذا ہماری رپورٹ کی ڈیٹ چینج ہو گئی ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہے نا کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہے جی رپورٹنگ. آپ نے رپورٹ کیسے کرنا ہے، آپ نے ایک سیپریٹ سیکشن دینا ہے ادر انفارمیشن کا. ٹھیک ہے. اس میں آپ نے اپنی رسپانسبلٹی، کلائنٹ کی رسپانسبلٹی کے بارے میں بتانا ہے کہ ہمارا، اور بتانا ہے کہ ادر انفارمیشن کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی پرائیویٹ کمپنی ہے دیکھیں وہ اینول رپورٹ نہیں پبلش کر رہی ہوتی. ٹھیک ہے. کیونکہ اسٹاک ایکسچینج پہ تو وہ لسٹڈ نہیں ہوتی، تو اس کیس میں ان کی جو ادر انفارمیشن ہے وہ ڈائریکٹرز رپورٹ ہی ہوتی ہے صرف. ٹھیک ہے. یا ان ریئر سرکمسٹانسز دیر میں بھی چیئرمینز ریویو رپورٹ، مطلب یہ دو ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر لسٹڈ کمپنی ہے تو اس کی کافی اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. اس کو پھر ہم ڈائریکٹ بس لفظ کہہ دیتے ہیں کہ انفارمیشن انکلوڈیڈ ان دی اینول رپورٹ. ٹھیک ہے. تو آپ نے ایک سیپریٹ سیکشن دینا ہے جو آڈیٹ رپورٹ میں ادر انفارمیشن کا. اب ادر انفارمیشن یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس پہ اپلیکیبل ہے. پرائیویٹ کمپنی ہیونگ پیڈ اپ کیپٹل روپیز 3 ملین ایکسیڈنگ 3 ملین، انہیں پہ اپلیکیبل ہے. ٹھیک ہے. چھوٹی موٹی کمپنیز ہیں، مطلب اس سے کم جو پیڈ اپ کیپٹل ہے جن کا، یا جو کوئی ٹرسٹ سوسائٹیز فاؤنڈیشنز ہیں ان پہ یہ اپلیکیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ان کی رپورٹ میں ہم پھر یہ پیرا بھی نہیں ڈالتے آڈیٹرز جو ادر انفارمیشنز کے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم نے اس پیرے میں لکھتے ہیں کہ آ اسٹیٹمنٹ دیٹ آڈیٹرز اوپینین ڈز ناٹ کور دی ادر انفارمیشن. ٹھیک ہے. کہ ہمارا اوپینین جو ہے نا ان ادر انفارمیشن پہ نہیں ہے، صرف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں ہے. ٹھیک ہے. بس ہمارا مقصد صرف پڑھنا ہے وہ، اور پڑھنا ہے، اور اس میں کوئی انکنسسٹنسی نظر آئے تو ہم اس کو رپورٹ کر دیں گے. اگر نہیں ہے تو اسٹیٹمنٹ یہ لکھ دیتے ہیں کہ وی ہیو نتھنگ ٹو رپورٹ ان دس ریگارڈ. دوسرا یہ کہ ادر انفارمیشن جب بھی، مطلب ایک پریکٹیکل چیز ہے کہ جب کوئی ڈسکلیمر آف اوپینین یا ایڈورس ڈسکلیمر آف اوپینین یا ایڈورس اوپینین، موسٹلی ڈسکلیمر کے کیس میں ادر انفارمیشن کا ہم پھر پیرا نہیں ڈالتے آڈیٹ رپورٹ میں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں تو انہوں نے آڈٹ کی چیزیں پوری نہیں دی، اس لیے تو ہم نے ڈسکلیمر دیا ہے انہیں. ادر انفارمیشن کی انہوں نے کیا ہی دینی ہے ہمیں. ٹھیک ہے. دوسرا ہے کہ جب کوالیفائڈ اور ایڈورس اوپینین ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، کسی فیکٹ اینڈ فگرس پہ، لیٹ سپوز ہم نے ریونیو کی فگر کو جو ہے نا کوالیفائی کیا اس دفعہ، اس پہ کوالیفائڈ اوپینین ہے. ٹھیک ہے. یا ڈیٹرس پہ کوالیفائڈ اوپینین ہے، یا گوئنگ کنسرن پہ ایڈورس اوپینین ہے، کچھ اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں. تو کلائنٹ نے یا اینٹی نے جو اپنی اینول رپورٹ بنائی ہوگی اس میں انہوں نے جو ڈائریکٹر رپورٹ میں فیکٹ اینڈ فگر لی ہوں گی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ لے لی انہوں نے آڈٹ رپورٹ والی سیم. لیکن اب دیکھیں نا، اگر انہوں نے کہا کہ ریونیو 300 ملین کا ہے جی، ہماری ان کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں ریونیو 300 ملین کا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. آڈیٹرس کو انہوں نے ایویڈنس ہی نہیں دی، تو آڈیٹرس نے اس کو کوالیفائی کر دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ریونیو کی فگر. اب کیا ہوگا کہ ڈائریکٹرز اپنی رپورٹ میں جا کے لکھ رہے ہیں کہ ریونیو 300 ملین کا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھا جائے تو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اور آڈٹ رپورٹ تو ریکنسائل ہیں، کنسسٹنٹ ہیں، دیر از نو ایشو. لیکن یہ دیکھیں کہ آڈیٹرز نے اس فگر پہ کوالیفائڈ اوپینین دیا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے ڈائریکٹرز رپورٹ میں بھی بے شک صحیح فگر لے لی اکاؤنٹ سے 300 ہی، لیکن چونکہ اس پہ کوالیفائڈ اوپینین، تو اس کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے ادھر فگر لی ہے نا وہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے. تو ہم پھر اس کو نا پیرے کو تھوڑا امینڈ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بیکاز آف دا میٹر ڈسکرائبڈ ان دی بیسس فار اوپینین دا ادر انفارمیشن از آلسو مٹیریلی مسٹیٹڈ. ٹھیک ہے. یہ بڑی پریکٹیکل چیز تھی، مطلب ضروری تھا آپ کو بتانا، اس لیے میں نے آپ کو بتایا ہے. ٹھیک ہے. کہ وین دا آڈیٹر ایکسپریس اے کوالیفائڈ ایڈورس اوپینین ان اکارڈنس ود ایز اے 705 the auditor shall consider this the implication of this matter
गिविंग राइज टू द मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन फॉर दिस स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब ये जो स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं ना आपके, आ स्टेटमेंट मतलब हमें सारी चीज़ें मिल गई हैं, आ स्टेटमेंट दैट ऑडिटर्स हैज़ नथिंग टू रिपोर्ट। तो अगर क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन था तो फिर हम ये लाइन ज़रूर लिखेंगे कि बिकॉज ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर ओपिनियन या क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन पैराग्राफ अदर इंफॉर्मेशन हैज़ बीन आल्सो मिसस्टेटेड। ठीक है, उसके बाद है जी डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन आपने क्या मेंटेन करनी है, आपने जो प्रोसीजर्स परफॉर्म किए वो डॉक्यूमेंट्स कर देने के, मैंने ये प्रोसीजर परफॉर्म किए, रीड किया, उसको देखा, प्रूफ रीड किया, मतलब उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वाउच किया, हाँ ठीक है वो सारी फिगर वही हैं। और जो फाइनल वर्जन होता है जो उन्होंने पब्लिश करनी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलॉन्ग विद ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड एनुअल रिपोर्ट, आपने वो अपनी परमानेंट फाइल का हिस्सा ज़रूर बनाना है। ठीक है, क्योंकि ये भी हो सकता है ना कि उन्होंने आपको चीज़ें सही दिखा दी, आपने कहा जी ठीक है ओके की रिपोर्ट, और जो वो पब्लिश करने लगे तो वो कुछ और ही पब्लिश कर दें। ठीक है, तो ऑडिटर्स ने एक मतलब अपने लिए ट्रैक के लिए रिकॉर्ड के लिए रफ ज़रूर लेना, ताकि वो जब अपलोड कर दें तो एक दफ़ा फिर रिव्यू कर लेंगे उसका। ठीक है जी, बाकी एप्लीकेशन गाइडेंस है ये आपके लिए। ठीक है, जिसने स्टैंडर्ड की समरी अच्छे तरीके से समझ आ गई और जो अभी मैंने बताया वो चीज़ें समझ ली, उसके लिए कुछ भी नहीं है। आप मतलब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप इसको पढ़ेंगे देन यू विल श्योरली इंजॉय, क्योंकि जो मैंने चीज़ें बताई इसमें सारी वही लिखी हुई। अच्छा जी, दूसरा क्या है, व्हेन एन एडवर्स ओपिनियन हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द ऑडिटर मे नीड टू अप्रोप्रिएटली मॉडिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है, और स्टेटमेंट में क्या लिखेगा कि टू इंडिकेट द अमाउंट्स और आइटम इन द अदर इंफॉर्मेशन इज मटीरियली मिसस्टेटेड फॉर द सेम। ठीक है, एज डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन। ये जी हम इसके स्पेसिमन देख लेते हैं रिपोर्ट का, अदर इन्फॉर्मेशन क्या होती है। ये देखें, आपने ये पैरा डालना है अदर इन्फॉर्मेशन का अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। ठीक है, ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, की ऑडिट मैटर्स, और उसके बाद ये अदर इन्फॉर्मेशन का। उसमें देखें आप क्या लिख रहे हैं कि मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अदर इन्फॉर्मेशन। द अदर इन्फॉर्मेशन कंप्राइजेज द इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द एक्स रिपोर्ट। एक्स रिपोर्ट क्या है, हम एनुअल रिपोर्ट कह देते हैं। ठीक है, कि अदर इन्फॉर्मेशन किस चीज़ पे मुश्तमिल है कि जो कि एनुअल रिपोर्ट में चीज़ें हैं। ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड, क्या चीज़ें शामिल नहीं हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड आवर ऑडिटर्स रिपोर्ट, उसके अलावा बाकी तमाम अदर इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, और ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है उसको बनाने के लिए। ठीक है, उस अदर इन्फॉर्मेशन के लिए। आवर ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट कवर द अदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इस लाइन में हमने अपनी फाइनेंशियल मतलब अपनी ऑडिट रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाल दी कि वो अदर इन्फॉर्मेशन का हिस्सा नहीं है, और इसमें हमने कह दिया कि अगर वो हिस्सा नहीं है ना तो उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं हमने उन पे कोई कंक्लूजन या ओपिनियन नहीं दिया, हमने सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इससे अलग की हैं उन्हीं पे दिया है। ठीक है, तो बाकी जो चीज़ें हैं हम उनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। लेकिन इन कनेक्शन विद द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चूँकि हमने ऑडिट किया है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू रीड द अदर इन्फॉर्मेशन, रीड करना है। ठीक है, ये इसके स्टैंडर्ड के अभी मैंने आपको दिखाया था, ऑब्जेक्टिव में भी लिखा हुआ है कि रीड करना। एंड इन डूइंग सो कंसीडर वेदर द अदर इन्फॉर्मेशन इज मटीरियली इनकन्सिस्टेंट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और आवर नॉलेज obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated। ठीक है, इस रीडिंग के दौरान अगर हमें लगता है कि हमारी जो आपकी अदर इन्फॉर्मेशन है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ इनकन्सिस्टेंट्स हैं या हमारे नॉलेज के साथ इनकन्सिस्टेंस है जो हमने ऑडिट के दौरान हासिल किया है, या वैसे ही हमें लगता है कि नहीं ये बात ठीक नहीं कर रहे। ठीक है, मतलब होता है अक्सर बंदे को चीज़ें, मतलब क्योंकि देखें ना ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसने हमेशा प्रोफेशनल जजमेंट और प्रोफेशनल जो स्केप्टिसिज्म है उसको मेंटेन रखना है। एक चीज़ क्लाइंट कह रहा है और हमें लगता है कि वो नहीं है तो फिर हम उसको मतलब जो है अमेंड करेंगे। ठीक है, इस रीडिंग के दौरान इफ़ बेस्ड ऑन द वर्क वी हैव परफॉर्म्ड we conclude there is a that there is a material misstatement of this information we are required to report that fact। कि इस रीडिंग के दौरान अगर हम कंक्लूड करते हैं कि कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी तो हम उसको रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब अगर नहीं है ना तो हम फिर ये लाइन लिख देते हैं कि वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट इन दिस रिगार्ड, कि भाई हमने देख लिया पढ़ लिया, ठीक है, कोई मसला मसाइल नहीं है, लिहाजा वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट इन दिस रिगार्ड। क्योंकि हमने इधर लिखा है कि हम तभी आपको बताएंगे कि जब कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट हुई, वी आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट दैट।
अब नहीं है तो हम लिख देते हैं कि भाई नहीं है, वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट इन दिस रिगार्ड, कोई भी नहीं, ठीक है। तो ये इसका पैरा था जी। उसके बाद एक देख लेते हैं कि जब एडवर्स ओपिनियन हो तो क्या। अच्छा दूसरा ही देखें, चीज़ भी लिखी है कि अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाए कुछ और रिपोर्ट की डेट के बाद, तो उसमें हम केस में हम क्या लिखते हैं कि इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द एनुअल रिपोर्ट विच वी obtained prior to the date of auditor's report and Y report which is expected to be made available to us after that date, ठीक है। लेट्स सपोज आपको डायरेक्टर्स रिपोर्ट मिल गई तो आपने इधर लिख दिया कि मुझे जी एक्स रिपोर्ट मिल गई है लेकिन वाई रिपोर्ट मुझे अभी नहीं मिली, वो मुझे मिलेगी ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद, ठीक है। एक तो आपने ये बता दिया, दूसरा आपने इधर ये बताना है कि व्हेन वी रीड वाई रिपोर्ट कि जब मिलेगी, इफ़ वी कंक्लूड दैट देयर इज़ अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट देन वी आर रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट द मैटर टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस, तो हम उसको बताएंगे। अगर नहीं तो ठीक है जी, फिर हम बताएंगे ही नहीं क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये भी मैंने आपको केस बता दिया कि आधी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आधी बाद में मिले, ठीक है। तो अब एक देख लेते हैं कि जहाँ कहीं ना एडवर्स ओपिनियन हो, ताकि उस केस में भी आपको मैं बता दूँ कि हम फिर उसको ना कैसे ट्रीट करते हैं। हाँ जी देखिए क्वालिफाइड ओपिनियन मिल गया, क्वालिफाइड ओपिनियन है और ये एडवर्स है, ठीक है। किसी भी वजह से ना, जैसे कि सब्सिडरी ना कंसोलिडेट नहीं की थी, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनती है ना ग्रुप की, आपको पता है कि पेरेंट प्लस सब्सिडरी मिल के बनती है, ठीक है। अब एक सब्सिडरी थी वो किसी और कंट्री में थी, उसको उन्होंने ऑडिट नहीं करवाया, लेकिन ग्रुप में पाकिस्तान में था ना पेरेंट, उसको ऑडिट हुआ तो उस लेकिन उसने ना सब्सिडरी की फिगर ऐड कर ली, तो अब हमने उस पर एविडेंस ही नहीं दिया, कंपोनेंट ऑडिटर्स ने एविडेंस ही नहीं दिया, उस पर अपॉइंट ही नहीं हुए, तो हम कैसे कह सकते हैं कि सारी फिगर्स ठीक है। तो हमने उस पर ना एडवर्स ओपिनियन दे दिया कि जनाब जो है ना चीज़ें फिगर्स ठीक नहीं हैं, ठीक है, लेकिन उसको ऑडिट ही नहीं हुआ तो हमें पता ही नहीं है कि क्या मसले मसाइल हैं क्या नहीं है, ठीक है। तो अब देखें ये एडवर्स ओपिनियन, तो इस केस में हम अदर इन्फॉर्मेशन में क्या लिखेंगे, वही चीज़ें कि मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर इन्फॉर्मेशन में ये चीज़ है, ठीक है। लेकिन अब देखें एक लाइन लिखी इधर एज डिस्क्राइब्ड इन दी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। कि जब भी क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन होगा, डिस्क्लेमर में तो हम ये पैरा ही ऐड नहीं करते, सीधी सी बात है, सिर्फ क्वालिफाइड और एडवर्स में करते हैं, ठीक है। लेकिन जब करते हैं तो फिर ये लाइन ज़रूर लिखते हैं कि एज डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन, ये ऊपर जो डिस्क्राइब किया हुआ है, द ग्रुप शुड कंसोलिडेटेड XYZ company and accounted for the acquisition based on provisional amount. We have concluded that the अदर इन्फॉर्मेशन इज़ मटीरियली मिसस्टेटेड, ठीक है। अब देखें ना डायरेक्टर्स हैं, वो जाके अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट में बता रहे हैं कि जी हमारे पास इतने एसेट पड़े हैं, डेट्स वो हमारे पास $100 बिलियन के एसेट हैं, ठीक है, जिसमें से 50 मिलियन के पेरेंट के और 50 के सब्सिडरी के, लेकिन सब्सिडरी के पे तो ऑडिटर्स ने क्वालिफाई किया हुआ अपनी रिपोर्ट पे, तो क्या वो जो फिगर उधर 100 मिलियन की डायरेक्टर्स रिपोर्ट में, बेशक वो ठीक रिपोर्ट कर रहे हैं, मतलब 100 उधर है और 100 ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है वो फिगर, लेकिन मतलब उस फिगर का कोई सर पैर नहीं है, मतलब उस पर ऑडिटर ने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं लिया, ठीक है। तो फिर हम क्या कहेंगे जी आपकी अदर इन्फॉर्मेशन जो है ना मटीरियली मिसस्टेटेड है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी इंशाल्लाह। तो हमने ये लाइन इसमें डालनी होती है कि जब भी क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन हो कि इस ओपिनियन की वजह से हमारी अदर इन्फॉर्मेशन भी मटीरियली मिसस्टेटेड है। देखें क्वालिफाइड ओपिनियन के केस में भी यही लिखते हैं कि एज डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन वी आर अनेबल टू obtain sufficient appropriate evidence about the carrying amount of flan company, ठीक है, for the year. Accordingly we are unable to conclude whether or not the other information is material. हम उस पर ऑडिट एविडेंस ही obtain नहीं कर सके, ठीक है, तो हमें पता नहीं क्या फिगर सही है क्या गलत है, तो लिहाजा जो अदर इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हुई है ना वो भी फिर ठीक नहीं है, ठीक है। हम मतलब उसके बारे में भी कंक्लूड ही नहीं कर पा रहे कि वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो इसका देखना मतलब यही है कि ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ऑडिटर्स ने ऊपर मसला बता दिया है कि नहीं है, तो इसका मतलब अगर डायरेक्टर्स उन फिगर्स को आगे लेके चलेंगे ना तो वो भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो देखना इसकी वर्डिंग में थोड़ा फ़र्क है कि इसमें यह है कि हमें ना कोई एविडेंस ऑब्टेन ही नहीं कर सके, लेट्स सपोज मैनेजमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया, हमें नहीं पता कि क्या इम्पैक्ट्स आएंगे, तो इस केस में हम ये लाइन लिखते हैं कि वी आर अनएबल टू कंक्लूड, कि हमें नहीं पता चल रहा कि क्या मसले मसाइल हैं। और इधर हमने क्या लाइन लिखी थी कि जब हम एविडेंस ले चुके हैं लेकिन
ہمیں پتہ ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے، لیکن اسٹل کلائنٹ نے غلط چیز رپورٹ کی ہوئی ہے تو ہم نے ادھر لکھ دیا کہ وی ہیو کنکلوڈیڈ دیٹ ادر انفارمیشن از مٹیریلی مسٹیٹڈ. ادھر ہم نے دیکھا اپنا اوپینین، مطلب اوپینین نہیں، ایک لائن لکھ دی ہے اس طرح سے کہ ادر انفارمیشن از مٹیریلی مسٹیٹڈ ہے، لیکن ادھر ہم اگر ایویڈنس نہیں لے سکے تو ہم نے ادھر لکھا ہے کہ وی آر انیبل ٹو obtain audit evidence. ٹھیک ہے، وی آر unable to conclude whether the other information is materially misstated. یہ جو اسٹینڈرڈ تھا ہوپ فلی آپ کو چیزیں سمجھ آئی ہوں گی. نہ سمجھ آئیں تو آپ نے اس کو ایک دفعہ دھیان سے آرام سے مطلب بار بار پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، بار بار پڑھنے سے مطلب یہ کہ ایک دفعہ کوشش کر کے دھیان سے سمجھ لینا ہے. اس کے نا 2 پارٹس اپلوڈ ہوں گے، پارٹ اے اور بی. ٹھیک ہے، آپ نے پارٹ اے پہلے کرنا ہے، پارٹ بی بعد میں. دھیان سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، نوٹ کرنا ہے جو میں باتیں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ نے اس کو اسٹینڈرڈ سے ایک دفعہ لازمی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور جب آپ ریویژن کریں گے اپنی تو پھر آپ نے بس اپنے نوٹس پڑھنے ہیں یا جو سمری ہے اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے گا. ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں اس کی مکمل آ جائے. یہ آ گئی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے پھر جو بس سمری پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ جب ریوائز کریں تو زیادہ ٹائم نہ لگے، آپ کم وقت میں زیادہ گین کر رہے ہیں اور آپ جلدی ریوائو کر رہے ہیں ان چیزوں کو. ہوپ فلی آپ کو چیزیں سمجھ آئی ہوں گی. اسٹل اف دیر از اے مطلب کوئی پوائنٹ، کوئی کیوری آپ کی رہ جائے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اوکے جی، اللہ حافظ.